حکومت پاکستان نے افغان شہریوں کو 10 جولائی کی ڈیٹ لائن دی ہے، تاہم ملک بھر میں افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر میں اور گلگت میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ افغان مہاجر کیمپ نوشہرہ سے ایک خودکش جیکٹ بھی برآمد ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین۔ ساتھ ہی دن دہاڑے بلوچستان میں کوئٹہ اور کراچی کے مابین جو شاہراہ ہے اس کو بھاری مشینری کے ذریعے بیلے کے شدت پسند گرا رہے ہیں، جبکہ حکومت کا نام و نشان نہیں۔ دن دہاڑے گھنٹوں یہ کارروائی جاری رہی، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ آج 2 جولائی جمعرات کا دن ہے۔ بات کریں گے ناظرین، پہلی بات کر لیتے ہیں کہ جو آج بلوچستان میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ باقاعدہ آپ دیکھیں۔ روزانہ کے حساب سے ہم خبریں دیتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپریشنز کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کر رہے ہیں اور بیلے کی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ مگر یہاں پہ انتہائی دکھ کا مقام ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک بیان دیا ہے، بلکہ بار بار ان کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ بلوچستان میں 1 انچ کا علاقہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ ریاست کی ریٹ قائم نہیں ہے۔ اور ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی کا جو بیان تھا کہ یہ بلوچستان میں جو عسکریت پسندی ہے یہ ایک ایسے چوکی مار ہے۔ اب حیران کن طور پہ یہ ویڈیو جب سامنے آئی، سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، میں بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار اتنی پاکستان کے نام سے جو شاہراہ ہے، کوئٹہ ٹو کراچی ایک اہم شاہراہ ہے ضلع خضدار علاقہ ورڈ میں، یہ جو دن دہاڑے مشینری لے کے آئے ہیں اور بیلے کی جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہیں اور کھڑے ہیں، اور لوگ جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ بھاری مشینری جو لے کے آئے تھے اسکیویٹر وغیرہ، اس سے وہ پل کو گرا رہے تھے۔ اب ان کو کتنا ٹائم لگا ہے وہاں پہ موجودگی ان کی، وہ گرانے لگے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، تو ریاست کہاں پہ تھی؟ تو انتہائی شرم کا مقام ہے۔ ایک طرف تو ہم دعوے کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایسی اگر ویڈیو سامنے آتی رہی اور ایسے ہی لوگوں کے درمیان اگر ان کا وہی طریقہ کار رہا اور وہ لوگ بھی پھر سمجھیں گے، ان میں بھی خوف پھیلے گا، تو اپنے کام کر رہے ہیں، یہاں پہ تو سرکار آ بھی نہیں رہی، تو اپنے لوکل لوگوں وہاں دیکھتے ہیں وہ بھی اثر پکڑتے ہیں۔ زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ دن دہاڑے ایسی کارروائیاں حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے، اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، آج کی ہے، مگر آج ہی سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، تو حکومت سے درخواست ہے کہ وہ کم از کم اپنی ریٹ کو قائم کریں۔ سیکیورٹی ادارے جو بلوچستان پہ ان کی خاصی نظر ہے، اور بلوچستان کے بارے میں ناظرین میں کیا ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی اگر جغرافیائی حیثیت آپ بلوچستان کی اگر دیکھتے ہیں تو اسٹریٹجک لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی ہمارے لیے جو ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی اہمیت کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے لیے بلوچستان کا جو وجود ہے وہ لائف لائن ہے، وہ پاکستان کے لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا گوادر وہاں پہ ہے، جو چین کے ساتھ آپ کا سی پیک ہے، تو جو اقتصادی راہداری ہے اس کا مرکز بھی آپ نے گوادر کو بنایا ہوا ہے، اور گوادر بلوچستان میں جو ایریاز ہیں آپ کو بحیر عرب اور خلیج فارس اس کوریڈور سے آپ کو ملا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، اس پہ پاکستان کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ اب تک تو سیکیورٹی فورسز کو کافی کامیابیاں ملی ہیں، اور کافی حد تک پاکستان نے ان کی کمر بھی توڑی ہے۔ جو ہم نے کارروائیاں دیکھی ہیں اور جو پاکستان کی ایران کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، ان کے بارڈر سے بھی ابھی در اندازی نہیں ہو رہی۔ ایک ہی بارڈر کو استعمال کیا جا رہا ہے، افغانستان کا جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، 1300 کچھ اوپر خیبر پختونخوا میں اور باقی بلوچستان میں ہے، اس کے ذریعے وہ وہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور اب تو افغانستان
BLA اور BLF کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ بہرحال سیکیورٹی فورسز کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ ایک SHO کی مار سے 20 سال تو ہم بھگت رہے ہیں۔ انہی عسکریت پسندوں کو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ذرا سیریس لینا چاہیے اس کو۔ یہ انتہائی اہم صوبے ہیں ہمارے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا بنے ہوئے۔ افغان مہاجرین کے خلاف ناظرین کریک ڈاؤن چل رہے ہیں۔ پاکستان کی سرکار نے، پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے، وزیر داخلہ نے اوپنلی اور تمام تر صوبوں کو، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کو، چاروں صوبوں کو انفارم کیا گیا ہے، ان کے IGs کو، ان کے چیف سیکرٹری کو، ان کے وزیر اعلیٰ کو، حکومتوں کو، کہ جتنے بھی افغان شہری ہیں 10 جولائی کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیں، اور ہر دن ہمیں رپورٹ دینی ہے۔ اب سے ہی ان کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان نے پہلے بھی شروع کیا ہوا تھا، اور درمیان میں یہ 3-4 مہینے سے پاکستان نے سختی کم کر دی تھی۔ اب دوبارہ جو ہے وہ ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ UNHCR کی ابھی کی رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق جو 24 اپریل کو انہوں نے جاری کی ہے کہ 21 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستان اب تک چھوڑ چکے ہیں، جن کو نکالا گیا ہے، جن کے پاس POR کارڈ تھے، جن کے پاس ACC کارڈ تھے۔ 1.88 ملین جو تھے اس میں اب بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ UNHCR کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو موجودگی ہے وہ تقریباً 20 لاکھ 19-20 لاکھ کے قریب ہے۔ اب اتنا ہی پاکستان میں بتایا جا رہا ہے۔ POR کارڈ والے جو پاکستان میں تھے 1.4 ملین تھے، ACC مگر وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے، 8 لاکھ ACC تھے۔ سارے غیر قانونی ہیں جتنے بھی ہیں، صرف وہی قانونی ہیں جن کے پاس پراپر ویزے ہیں، ویلڈ ویزے ہیں۔ بغیر ویزے کے کسی بھی افغان شہریوں کو اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ افغان مہاجر کا ورڈ بھی ختم ہو گیا، جو ہم بار بار یہی کہتے ہیں، افغان شہری ہیں، مہاجرین پاکستان میں ختم ہو گئے۔ مگر یہ جو رپورٹ بتائی جا رہی ہے، اصل میں پاکستان کی حکومت کے پاس غیر قانونی کا ایکوریٹ ڈیٹا نہیں ہے۔ جو زبانی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں تقریباً 10 لاکھ 8 لاکھ اتنے ہی ہوں گے جو غیر قانونی ہیں۔ شروع میں تو پاکستان کے ادارے جو کچھ ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تقریباً جو ہے 5-6 لاکھ ہوں گے، مگر ناظرین اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 2.5-3 ملین سے غیر قانونی صرف زیادہ ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد ہوں گے۔ تو پاکستان میں اگر اس ٹائم پہ موجودگی آپ دیکھیں تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 20 لاکھ ہے، تو یہ اس سے اوپر 35-40 لاکھ کے قریب جو ہے اب تک پاکستان میں ہوں گے۔ بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے، اور کوئی دو رائے نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نکالے بھی جا رہے ہیں، مگر واپس بھی 2023-24 کے دوران واپس بھی آئے ہیں۔ اور ایک طریقہ کار تو بنایا جا رہا ہے، پاکستان میں واپس آنے کے کئی طریقے ہیں، مگر اب جو لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اتنی سختی کر دی ہے سال 2026 میں اور 25 میں، جو پاکستان سختی کر رہا ہے افغان شہریوں پہ، اس کے بعد بغیر ویزے کے ان کا آنا جو ہے ان کے لیے اور مزید نقصان دہ ہوگا۔ اب وہ بھی اپنی مرضی سے اگر جائیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے بھی لوگ جا رہے ہیں۔ کارروائیاں ناظرین مختلف ہوئی ہیں، جو کراچی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا پشاور میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور باقاعدہ شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں راستے میں۔ اور جو ایک اہم واقعہ اس میں ہوا ہے کہ جیلم میں ہوا ہے کہ غیر قانونی افغان شہریوں کو جو اپنے گھر میں یا اپنے جگہ میں کرایہ پہ ان کو رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور ایک پاکستانی کو جہلم تھانہ صدر نے گرفتار کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اب خیال کریں گے کہ یہ جو کرائے پہ جو افغان شہری اس ٹائم پہ پاکستانیوں کے گھروں میں ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ پیدا ہو گیا ہے، اور ان کو مالکان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم ان کو نکال رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کرائے پہ کیوں رکھا، آپ نے آگے انفارم کیوں نہیں کیا؟ تو یہ حالات ناظرین اب آگے مزید سخت ہوتے جائیں گے۔ کوئٹہ میں 215 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، پشاور میں 67 افراد کو خیبر پختونخوا میں گرفتار کیا گیا ہے، کراچی میں 38 افراد، کم ہے مگر ان کے خلاف شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ افغان مہاجر اس میں زیادہ تر ایسے بھی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تو میں نہیں کہے گا، جنہوں نے پہلے سے ہی اپنے پاکستانی شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں۔ آپ نے پچھلے اس 1 ماہ میں دیکھا ہوگا کہ کتنے افراد اب تک جو ہے نادرا کے گرفتار ہو چکے ہیں، ان پہ چھاپے 4 میں جو پڑے،
کہ انہوں نے جو ہے مل کے افغان شہریوں سے 18 لاکھ اور 15 لاکھ اور 20 لاکھ روپے لے کے ان کے لیے دوبارہ کارڈ بنا رہے ہیں۔ ایسے ہمارے پاکستانی دوست موجود ہیں جو اب بھی ملک اور قوم کا نہیں سوچ رہے اور 10 15 20 لاکھ روپے کے چکر میں ایسے غیر قانونی کام کر رہے ہیں کہ اپنی ماں کو بیچ رہے ہیں۔ زمین بھی ماں ہوتی ہے تو اس کا حصہ ان کو بنا رہے ہیں۔ افغان شہری ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، سالوں سال انہوں نے پاکستان میں گزارے، 40 45 سال۔ کچھ ایسے بھی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ ہر جگہ پہ جس طرح میں نے کہہ دیا برے اچھے لوگ افغانستان میں، پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا کی کسی بھی کمیونٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ افغانستان نے یہاں پہ 40 45 سال لوگوں نے گزارے، یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ بڑے ہوئے۔ بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں فرق ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پاکستانی ہے کہ افغانی ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو افغانستان کا پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے تو یہاں پہ زندگی گزاری ہے، ہماری پیدائش یہیں ہوئی ہے، ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، بچوں کی شادیاں یہاں پہ کی ہیں۔ اور زیادہ تر ایسے بھی ہیں کہ ان کی افغانستان میں جائیداد ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ افغانستان میں باقی زندگی گزارنی ہے۔ اگر 40 45 سال بندہ ایک جگہ پہ دوسرے ملک میں گزار لے تو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے واپس جانا ہے۔ اب اچانک ان کے لیے معاملات خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی بار مختلف دور حکومت میں کہا گیا کہ افغان شہریوں کو نکالتے ہیں، مگر کسی نے اس طرح کے ہاتھ نہیں ڈالے تھے جس طرح یہاں پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ بہت سی سیاسی جماعتوں نے اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اس پہ شور کیا، مگر وفاق اپنی بات پہ اڑی رہی اور ان کو ہر طریقے سے نکالنے کی کوشش چل رہی ہے۔ اب اس ٹائم پہ تو صوبائی حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ بھی وفاق کا یہ سب کچھ فالو کر رہی ہے اور دوبارہ مان گئی ہے اور افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے۔ تو اب خیبر پختونخوا میں یہ 10 دن جو ہے انتہائی کریٹیکل ہے۔ ان میں گھر گھر جا کے ان کو دیکھا جائے گا، پراپرٹی ڈیلرز کو بلایا جائے گا کہ آپ نے کتنے اپنے ایریا میں کتنے شہریوں کو جو ہے آپ نے افغان شہریوں کو اپنے گھر جو ہیں وہ الاٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے مالکان کون کون ہیں، کب سے آپ نے دی ہوئے ہیں، ساری تفصیل اکٹھی کریں گے۔ پراپرٹی والے کے لیے مشکلات آئیں گی، مالکان کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، زیادہ احتیاط کی جائے گی اب، اور افغان شہریوں کو ان کے گھروں پہ جا کے ان کو بتایا جائے گا 10 جولائی کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے گا، پھر ان کے لیے زیادہ مسائل آئیں گے۔ ناظرین، ساتھ پہ نوشہرہ میں اکوڑا خٹک کی پولیس ہے، انہوں نے افغان مہاجرین کا جو کیمپ ہے وہاں پہ ان کو اطلاع ملی، وہ گئے ہیں اور انہوں نے پھر 7 کلو وزنی خودکش جیکٹ جو ہے وہ برآمد کر لی ہے افغان مہاجر کیمپ سے۔ اب مزید کارروائی اس کی جا رہی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا مسئلہ تھا اور کون کون اس میں ملوث تھے، اس پہ بھی کارروائی باقاعدہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو عسکریت پسند اس ٹائم پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس میں یہ جو ریشو آ رہی ہے یہ اس میں افغان شہریوں کی بڑھوتی ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہیں، مطلب 30-35% 25-30% سے 35% تک اب جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اس میں افغان شہری مارے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے خدشات ظاہر کیے تھے کہ پاکستان میں جو غیر قانونی طور پہ موجود ہے اور افغان شہریوں میں زیادہ تر معاملات خراب ہو رہے ہیں، غیر قانونی اور قانونی کا پتہ نہیں چل رہا۔ جتنے بھی افغان شہری ہیں جو بغیر ویزے کے ہیں، ایک سفارش کی تھی اور اس کو منظور کیا گیا ہے، تو زیادہ مشکلات اس لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے اور ان کے جو جنگجو تھے وہ پاکستان میں اب لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف ان کی مرضی سے۔ تو یہ یہاں پہ ہمارے جو افغان بھائی وغیرہ ہیں آپ نے اچھا ٹائم پاس کر لیا ہے اور اب آپ کو اپنے ملک جانا پڑے گا، کیونکہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ریاست پاکستان نے، اور اب بے شک آپ زیادہ لوگ ہوں گے جو یہاں پہ پاکستان کے بغیر ان کا دل نہیں لگے گا، مگر چونکہ پاکستان کی ریاست نے فیصلہ کیا اور حالات جو ہیں وہ سیکیورٹی کے بڑے ٹائٹ ہو گئے، تو اب آپ کو جانا پڑے گا کہ سارے معاملات آپ افغان طالبان کی حکومت کی وجہ سے آئے ہیں، ان سے یہ ان کی جو حکومت آئی ہے جس انداز میں، اس کی وجہ سے پاکستان کے افغانستان کے تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے کہ اب حالات اس نہج پہ آ گئے کہ تمام تر افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین، افغان اور ایران بارڈر پہ، چونکہ ایران میں بھی افغان شہری 80 لاکھ کی تعداد میں موجود تھے اور انہوں نے بھی 20-21 لاکھ کو نکال دیے، 55-60 لاکھ اب بھی وہاں پہ ہیں اور وہاں پہ بھی غیر قانونی ہے، مگر انہوں نے کیمپوں تک ان کو محدود رکھا ہے اور ان کے لیے وہاں پہ کافی مشکلات ہیں۔ آج بھی ایک کارروائی پاک افغان بارڈر پہ ہوئی ہے، جو ننگرہار کے 4 نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان تھے، روزگار کی وجہ سے، کیونکہ افغانستان میں تو روزگار ہے نہیں، وہاں پہ مشکلات ہیں، غریب لوگ تھے، تو پاکستان نے بھی سختی شروع کر دی ہے، اب وہ وہاں پہ جا رہے تھے روزگار کے لیے۔ وہاں پہ ایران کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہے وہ بالکل رحم نہیں کرتی، انہوں نے سیدھی ان پہ فائرنگ کی، آوازیں دی ہیں کہ نہیں آنا، یہ جا رہے تھے،
بس ان پہ فائرنگ کی ہے۔ اس میں غنی خیل اچین نازیان سے تعلق رکھنے والے 4 نوجوان تھے، امجد، اسرار، وحدت، لیاقت اور غلام نبی۔ یہ بیچ میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان پہ سیدھی سیدھی فائرنگ کی ہے، ان کی شکلیں ہم نے دیکھی تو سارے نوجوان تھے۔ تو یہ معاملات آ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی اب افغان شہریوں کو زیادہ تر نکالا جا رہا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ افغان شہریوں پہ ایران میں بڑی زیادتی کی گئی تھی، ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ تشدد کر کے ان کو جو ہے پھر واپس بھجوایا گیا تھا، اور جب پکڑتے ہیں تو ان کو پھر کسی بھی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے سختی کر دیا۔ پاکستان میں یہ سسٹم چلتا تھا، اب بھی چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کمپلینٹ آتی ہے جگہ جگہ سے کہ پولیس جو ہے، حالانکہ جو پشاور کے CCPO ہیں وہ بڑا اسٹرک ایکشن اس پہ لیتے ہیں۔ اس کو کوئی بھی واٹس ایپ پہ کوئی میسج کر دے، کوئی کمپلینٹ کر دے، ڈیٹیل اور پروف اس کو بتا دیں، فوری طور پہ وہ ایکشن لیتے ہیں۔ مگر یہاں پہ ہمارے ہاں زیادہ تر ایسے پولیس ہیں بھی کہ وہ اب بھی 5,000 3,000 10,000 روپے لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ شکایتیں جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں افغان شہری کہ یار اب یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، 1 مہینے میں 2 بار گرفتار کر لیتے ہیں اور 8,000 10,000 روپے لے لیتے ہیں، ہم تو ریڈی والے ہیں، بڑی مشکلات ہوں گی، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔